بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ عرصہ سے ہم زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ مسائل پی سی اوز کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے پی سی او کا بہت عام ہے۔ پی سی او سے مراد یہ ہے کہ پولی سسٹک اووری سنڈروم۔ پولی سے مراد ہوتا ہے کہ کئی سسٹ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اووریز کے اندر ایک سے زیادہ سسٹ موجود ہیں۔ اور پی سی او سے ایگزیکٹ جو مراد ہے، ایگزیکٹ جو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو اینڈروجن ہارمون ہوتا ہے، میل سیکس ہارمون ہوتا ہے، وہ خواتین کے اندر نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسی کیفیت کو پی سی او کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اگر ہم اس کو پی سی او کو سمجھنا چاہیں تو پی سی او سے مراد یہ ہے کہ ایسی کیفیت کہ جب خواتین کے اندر ہارمون کا بیلنس جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ایک ایگ میچور ہونے کے بجائے اس میں کئی ایک ایگ جو ہیں وہ میچورٹی کی طرف آتے ہیں، اور وہ میچور ہونے کے بجائے یعنی گڈ مڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور 5-7 ایگ جو ہیں وہاں پہ تھیلیاں بنا دیتے ہیں، جس کو پی سی او کہا جاتا ہے۔ پی سی او کے حوالے سے جو بنیادی اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ سب سے بڑی اس کی علامت ہوتی ہے کہ 2-3 مہینے تک مینسز نہیں آتے۔ چونکہ مینسز کا سائیکل میکسیمم 35 دن تک ہو سکتا ہے، تو اس میں میکسیمم لمٹ سے بھی اوپر دن گزر جاتے ہیں اور مینسز نہیں آتے۔ دوسرے نمبر پہ جو بڑی علامت اس کی ہوتی ہے کہ پیلوس ایریا جو ہوتا ہے، پیٹ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، یہ اوبیز ہو جاتا ہے، یعنی اس میں موٹاپا ہو جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے۔ خاتون جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی بڑی وجہ بھی پی سی او ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں۔ چہرے کے اوپر بال کے حوالے سے ہومیوپیتھی میں بہت اچھا علاج ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک الگ ویڈیو آ جائے گی۔ اس کے علاوہ چھائیاں بن جاتی ہیں، سکارز بن جاتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ پی سی او ہوتی ہے۔ خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، غصہ، چڑچڑاپن، اس طرح کے ان کے مزاج کے اندر موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، مزاج میں کافی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو بیسک ساری علامات ہیں یہ پی سی او کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، جسم تھکا تھکا رہتا ہے، خواتین سست ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی تمام کیفیات کے اندر پی سی او کی طرف دیکھنا چاہیے اور ایسے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے اگر ہم علاج کے اوپر آتے ہیں تو اس کی جو مین ادویات ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پی سی او کے حوالے سے جو ایک بہت عام دوائی ہے وہ میڈورینم ہے۔ وہ تمام مریض، وہ تمام خواتین جو سائیکوٹک حساب سے ہوتی ہیں، ان کے چہرے پہ واٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کے یعنی موقع وغیرہ ہوتے ہیں، سائیکوٹک فیملیز کی جب خواتین ہوتی ہیں ان میں میڈورینم کی ایک ڈوز دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی ڈی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد اکثر مسائل بڑھ جاتے ہیں، ایسی کیفیات میں میڈورینم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ایک اور عام دوائی ہے وہ ایپس ہے۔ ایپس میڈیسن اووریز کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتی ہے اور اووریز کے جملہ مسائل کو حل کرتی ہے۔ عام سسٹ کی بات ہو یا اور قسم ملٹیپل سسٹ کی بات ہو، پی سی او کی بات ہو، پی سی او ڈی کی بات ہو، پی سی او ایس کی بات ہو، تو ایپس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں عام طور پہ سویلنگ ہوتی ہے باڈی کے اندر، عورتوں میں جیلسی پائی جاتی ہے، اس طرح کی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو عام دوائی ہے وہ ہے کلکیریا کار۔ وہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں ان میں کلکیریا کار کا بہت درجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے چہرے پہ چھائیاں ہوتی ہیں، پتلی ہوتی ہیں، سمارٹ ہوتی ہیں، غصہ ان کو بہت آتا ہے، بچوں کو مارتی ہیں، اپنے میاں کے ساتھ ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، میاں اور اپنے بچوں کو وہ بہت ان کے ساتھ اچھا نہیں سمجھتی، رویہ اچھا نہیں ہوتا، ایسی خواتین سیپیا کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ ان کو غصہ ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے،
اس کے علاوہ مزید ہم آگے چلتے ہیں تو پلساٹیلا ایک دوائی ہے. پلساٹیلا میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین پریشان ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی جس کے ساتھ بیٹھی ہے اسی کی بات مانے گی، رونے کا مزاج ہوتا ہے. پلساٹیلا ایسی خواتین کی خاص دوائی ہوتی ہے. ان کو گھر کے اندر گھٹن ہوتی ہے، کھلی جگہ پہ وہ خوش رہتی ہیں. سپریشن کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ پلساٹیلا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ خواتین جو ٹینشن کا شکار ہوتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، نمک کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، وہ نیٹرمور کے اندر فال کرتی ہیں. فریکسین ایسکیو جو ہے وہ اس والے سے خاص دوائی ہے. لیٹرس فیرینوسا جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر سپورٹ کرتی ہے پتلی کمزور خواتین کے اندر. اس کے علاوہ ایک دوائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تھوجا ایک میڈیسن ہوتی ہے جو بلا علامات کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. تقریباً ہر کیس کے اندر تھوجا کا استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری مختلف ہارمونز کے والے ہیں. کارسینوسن ہے، آرمیٹ ہے. ایک دوائی ہوتی ہے وہ بہت عام ہے، اوفورینم. اوفورینم کا درجہ پی سی اوز کے والے سے بہت زیادہ عام ہے. وہ خواتین جو مینوپاز کے قریب ہوتی ہے، عمر کے آخری حصے میں ہوتی ہیں اور ان کو پی سی اوز کا مسئلہ ہوتا ہے، پولیسسٹک اووریز کا ایشو ہوتا ہے، اس میں اوفورینم کا درجہ بہت زیادہ ہے. تو یہ اس طرح کی دوائیاں ایسی ہیں. کلیمیڈیا ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے. تو ان دوائیوں کی بیس کے اوپر ہم بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں. اور بھی مختلف میڈیسن جیسے پلیڈیم ہے، پلیڈیم کا درجہ اووری کے والے سے بہت اچھا ہے. تو یہ دوائیاں ایسی ہیں کہ علامات کے مطابق جہاں جو ایشوز ہوتے ہیں، لیکسز کا بھی درجہ بہت ہو سکتا ہے. اگر عورت 35 سال سے زیادہ کی عمر ہے، پری مینوپاز کی طرف ہے، اس کی علامات لیکسز والی ہے، گرمی لگتی ہے، بی پی کے مسائل ہے، غصہ آتا ہے، اس طرح کی کیفیات کے اندر لیکسز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ اس میں کیا پرہیز کرنا چاہیے تاکہ پی سی او جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے. میرا مشورہ تو بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین کو کم سے کم نماز ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اللہ سے دعا بھی کریں اور ایسے مسائل سے بچیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پی سی او کے کیس کو ایک جن بھوت کا درجہ بنا دیا گیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں بہت اچھا اس کا ہومیوپیتھی کے اندر علاج ممکن ہے. ایسی خواتین کو خالی پیٹ آدھا گھنٹہ واک کرنی چاہیے. رات کو چاول کا استعمال نہ کریں، بازاری چیزیں کم سے کم کھائیں. اور واک ایک ایسی چیز ہے کہ پی سی او کے اندر یعنی جو اوبیز لیولز ہو جاتے ہیں، اس کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. چونکہ یہاں پہ ایک ویڈیو کے اندر سارا کچھ ڈسکس کرنا مشکل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کی جو 4 اقسام ہیں اس والے سے بھی بات ہوگی. تو ہم انشاءاللہ خواتین کے بانجھ کے حوالے سے، مردوں میں بھی جو چھوٹے موٹے پوائنٹس یا ٹاپکس باقی رہ گئے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ پی سی او کا علاج ممکن ہے. آپ اپنے قریبی جو ہومیوپیتھ ہیں ان سے رابطہ کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.